بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. الفصل الأول. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. ورواه أبو هريرة رضي الله عنه مع اختلاف وفيه: وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى آخر الآية. متفق علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بھئی محترم عزیزو بزرگو، گزشتہ ہفتے اس حدیث کی کتاب کی پہلی حدیث وہ اعمال سے متعلق، اعمال کی نیات سے متعلق، اخلاص سے متعلق ہمارے سامنے آئی تھی. اخلاص سے متعلق آگے بھی مستقل احادیث آئیں گی. اس موقع پر یہ بات عرض کی تھی کہ یہ بہت سے محدثین کا طریق رہا ہے کہ وہ اپنی حدیث کی کتاب شروع کرنے سے قبل اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں ایک دیباچے کے طور پر، ایک پیش لفظ کے طور پر جو کتاب کے شروع میں لکھا جاتا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خود بھی اپنی توجہ بھی اس جانب مبذول کرانا ہے کہ ہم جو اس حدیث کی کتاب کو لکھ رہے ہیں اس کے اندر اصل اخلاص ہے. اور دوسری چیز، پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو اس جانب متوجہ کرنا کہ وہ بھی اپنی نیتوں کو خالص کر لیں. اور اسی طرح اخلاص ہر عمل کے اندر ہونا ضروری ہے، ہر عمل کے اندر. بہرحال اب اس حدیث کے بعد باقاعدہ حدیث کا کتاب الایمان شروع ہوتا ہے. دیکھیے، قرآن کریم کی ترتیب جدا ہے، احادیث کی ترتیب جدا ہے. قرآن کے اندر رب العالمین کوئی بات کہتا ہے، وہ صورتیں ہیں اس کے اندر، اور صورتوں کے اندر کہیں پر بیان کسی واقعے کا چل رہا ہے، کہیں اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا، وہ ختم ہوا تو ایک دم جہنم کا تذکرہ ہوا، کہیں ایک دم احکام بیان ہو گئے. تو قرآن کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہوتی، وہ رب العالمین کا کلام ہے. رب العالمین بات کو جس پیرائے کے اندر کہنا چاہتا ہے کہتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جس ترتیب سے محدثین نے مرتب کیا ہے
تو وہ الگ ہوتی ہے. وہ ایک جیسی باتوں کو ایک ساتھ جمع کر لیا جاتا ہے. قرآن میں آپ کو ایک ہی چیز کے اندر ساری باتیں ملیں گی، لیکن احادیث کی ترتیب وہ اس سے الگ ہوتی ہے. جیسے ہم نے دیکھا ہے منتخب احادیث ہے تو اس کے اندر کیا ہے؟ ایمان، پھر نماز، پھر علم، پھر ذکر، پھر اکرام مسلم. تو اسی طرح احادیث کی ترتیب ہوتی ہے. یہ ہمارے سامنے جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر پہلے کتاب الایمان ہے، تو اس میں ایمان ہی کے متعلق احادیث آئیں گی. اس کے بعد کتاب الطہارہ شروع ہوگی، پاکی کے مسائل آئیں گے، نماز کے، روزوں کا الگ بیان ہوگا تو ساری حدیثیں روزوں سے متعلق ہوں گی. زکوٰۃ کا بیان ہوگا تو زکوٰۃ ہی سے متعلق ساری حدیثیں ہوں گی. تو الگ الگ باب قائم کیے جاتے ہیں. تو یہاں جو ہمارے سامنے ایک کتاب ہے اس کا نام ہے کتاب الایمان. اب جو روایات جو صاحب کتاب یہاں پر لے کر آئے ہیں وہ سب ایمان سے متعلق روایات یہاں پر ایک ساتھ جمع کر دیں گے. تو کتاب الایمان میں جو حدیث اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ بڑی اہم حدیث ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن کریم کے اندر تمام صورتوں میں سورہ فاتحہ کا درجہ ہے، اسی طرح تمام احادیث کے اندر اس حدیث کا درجہ ہے جو ابھی ہمارے سامنے پڑھی گئی. جس طرح سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے یا تمام پورے قرآن کی کہا جاتا ہے نا، تمام صورتوں کی ماں ہے. ماں کا مطلب ہوتا ہے سب کا نچوڑ، خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر بیان ہوا ہے. اسی طرح اس والی روایت کو محدثین کی اصطلاح میں ام السنہ یا ام الاحادیث کہا جاتا ہے کہ یہ تمام دین اسلام یا حدیث کا خلاصہ ہے اس حدیث کے اندر. بہت سے محدثین نے اس حدیث سے متعلق ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث کب کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے اور آپ سے اسلام کے بارے میں سوالات خوب کیا کرتے تھے، اور منافقین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات خوب کیا کرتے تھے. ایمان والے بڑے اخلاص کے ساتھ سوال کیا کرتے، ادب و احترام کے ساتھ سوال کیا کرتے. اور منافقین کا جو سوال کرنے کا مقصد ہوتا تھا وہ الگ ہوتا تھا. ایک صورت کے اندر ایک باقاعدہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، رب العالمین کو وہاں پر ایک عجیب و غریب نظام دینا پڑ گیا تھا. ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی اور بعض منافقین وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر آپ کے کان میں کچھ باتیں کرا کرتے تھے یا آپ سے کچھ سوال کیا کرتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ ذرا سارے کے سارے مجمع والوں پر اپنی ایک دھاک اور اپنا ایک مقام اور مرتبہ یہ بتانا مقصود ہو. کان میں جو کسی بڑے آدمی کی بات کرتا ہے تو وہ سامنے والوں کو کیا تاثر جاتا ہے، ان کے قریبی ہیں. تو منافقین یہ کیا کرتے تھے. تو رب العالمین نے ان کے اس طرز عمل کی بنیاد پر روک ایک عجیب و غریب شرط نافذ کی تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے کان میں کوئی بات کہنی ہے تو پہلے کچھ صدقہ، کچھ ہدیہ یہ دینا پڑے گا. منافقین، وما ادراک ما منافقین، وہ ان کی جیب سے کچھ رقم نکل جائے کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ سب کے سب چھٹ گئے. صحابہ کرام کو کوئی اشد ضرورت پیش آتی، صحابہ کرام واقعی ہدیہ دیا کرتے تھے، وہ پوچھتے تھے، وہ تو حدیث تھے علم کے. تو اس کے بعد رب العالمین نے جب یہ چیز اصلاح ہو گئی اس کی، تو اس کے بعد اس حکم کو ختم فرما دیا کہ جی اب کسی کو نہیں دینا. اصل تو ان منافقین کو ظاہر کرنا تھا جن کو کہنا کوئی خاص بات نہیں ہوتی تھی، بس یہ کہ ذرا مجمع کے لوگوں پر یہ اثر ہو کہ ہماری حضور سے ذرا بات ہے، حضور کی نظروں میں ہماری بڑی اہمیت ہے، ہم ہماری بات سنتے ہیں. تو ایک تو اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا جو کان میں کچھ بات کہنے سے متعلق تھا، اور بعض منافقین ہی یا بعض اہل ایمان ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کثرت سے سوال کیا کرتے، اور ایسے ایسے سوال کیا کرتے کہ جن کے جواب دینا بھی مناسب نہیں. دیکھو بہت سی باتیں ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا. ہر سوال کا جواب اگر دیا جائے تو انسان کیا مشقت میں آ سکتا ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ جس خاص واقعے کی جانب لفظ بقرہ اشارہ کر رہا ہے وہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ تھا.
رب العالمین نے ان کے یہاں پر ایک قتل ہو گیا تھا اور یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ قاتل کون ہے، تو وہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ کے پاس گئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ہمارے یہاں پر ایک کا قتل ہوا ہے اور یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ قتل کیا کس نے، لہذا ہم کیا کریں، کیسے پتہ لگائیں؟ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریے کہ وہ اس کا کچھ حل بتائے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کرے اور اس گائے کا کچھ گوشت کا کچھ حصہ جو مقتول ہے، جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کے جسم پر لگائیں، وہ زندہ ہوگا اور بتائے گا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے۔ تو رب العالمین نے سیدھا سا حکم دیا تھا کہ آپ کو ایک گائے ذبح کرنی ہے۔ وہ چلے گئے، پھر آئے اللہ حضرت موسیٰ کے پاس اور کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ اپنے رب سے دعا کر کر یہ بتائیے کہ وہ گائے جو ہمیں ذبح کرنی ہے وہ کیسی ہو۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے صاحب، ہم دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے جو ہے وہ نہ تو بوڑھی ہونی چاہیے نہ بالکل جوان ہونی چاہیے، بلکہ ان کے درمیانی ہونی چاہیے، لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، دونوں کے درمیان ادھیڑ عمر کی ہو۔ چلے گئے، پھر آئے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، آپ یہ ذرا پوچھ کر اور بتائیے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ سوالات، ایک اللہ نے فرمایا تھا کہ سیدھے سیدھے گائے ذبح کر دو، جاتے کوئی بھی گائے ڈھونڈ کر ذبح کر دیتے۔ حضرت موسیٰ نے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا کہ ان سے کہو کہ وہ گائے بالکل پیلی ہونی چاہیے، اور پیلی بھی ایسی فاقع لونها، کھلتا ہوا رنگ ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ اور چلے گئے، پھر آئے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ ذرا اچھے سے پوچھ کر بتائیے وہ گائے ہونی کیسی چاہیے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، گائے کا معاملہ ہم پر گڑبڑ ہو گیا، سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اور پھر کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب ہم انشاءاللہ صحیح راہ پر پہنچیں گے، آپ ایک آخری بار اور پوچھ لیجیے۔ رب العالمین سے حضرت موسیٰ نے پھر دعا کی، رب العالمین نے پھر جواب دیا کہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ وہ کسی کھیتی کو جوتتی نہ ہو اور کسی کھیتی کو پانی نہ دیتی ہو۔ اب یہ لوگ گائے کی تلاش میں نکلے، کوئی بوڑھی ملتی تو کوئی جوان ملتی، کوئی ادھیڑ عمر کی ہاتھ آ جاتی تو پیلی نہ ہوتی، پیلی اگر ہوتی تو اس کا رنگ کھلتا ہوا پیلا نہ ہوتا، اگر ایسی بھی ہوتی تو کسی کھیت میں چل رہی ہوتی، کھیت میں نہیں چل رہی ہوتی تو رہٹ پر پانی لگا رہی ہوتی۔ تمام بستی کھنگال ڈالی، اطراف کے گاؤں دیکھ ڈالے، لیکن جو ہے وہ یہ گائے ہاتھ نہیں آئی، بمشکل کہیں جا کر یہ گائے ہاتھ آئی تو ان کا مسئلہ حل ہوا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض موقع پر کثرت سوال، بہت زیادہ سوال کرنا، بال کی کھال نکالنا، یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کا ایک حکم اسی متعلق اہل اسلام پر بھی آیا تھا، کثرت سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت تھے، تو ان سے کہا گیا کہ ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء، دیکھو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو، ان تبد لکم تسؤکم، اگر تمہارے سامنے ان کا جواب دیا جائے، ان کو کھول کر بیان کیا جائے تو وہ تم کو تکلیف دیں گی، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو۔ تو بعض محدثین نے بات لکھی ہے کہ صحابہ کرام کو یہ حکم تھا کہ جی وہ زیادہ سوال نہ کیا کریں، تو صحابہ کرام اطاعت کے پتلے تھے، بڑی اطاعت کے پیکر تھے وہ لوگ، لہذا صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا بند کر دی۔ اب فرد ادب میں کہیں بھی ادبی نہ ہو جائے، کہیں ہم کوئی ایسی بات نہ پوچھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لحاظ میں اس سوال کا جواب دینا ضروری سمجھے، اور حقیقتاً اس سوال کا جواب دینا مناسب نہ ہو۔ صحابہ کرام تو نہ معلوم کیا کیا سوچنے لگے، اور انہوں نے فرد ادب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا بند کر دیے۔
اب مسئلہ یہ تھا کہ بہت سی باتیں وہ تھیں کہ جو ان کے ذہنوں میں آیا کرتی، چاہتے کہ یہ پوچھ لیں، وہ معلوم ہی نہیں کر پاتے تھے، لہذا وہ منتظر رہا کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی شخص آئے، ایسا شخص جو شہر کا نہ ہو، مدینے کا نہ ہو، وہ کہیں باہر کا ہو، اس کو یہ حکم پتہ نہیں ہوگا، پلس وہ باہر کا ہوگا، دیہات کا ہوگا، تو اس کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے جس کے اندر عام طور سے ادب نہیں ہوا کرتا، ایک انداز بھی ویسا ہوا کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام منتظر رہا کرتے تھے، آپ کی مجلس کے اندر خاموش بیٹھے رہتے، آپ جو کہتے وہ سنتے رہتے، اور انتظار میں رہتے کہ کوئی باہر کا کوئی آ جائے اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، اور پھر وہ صحابہ کرام جب ایسا کوئی شخص آتا تو بہت سنبھل کر بیٹھ جایا کرتے، بولے یہ کچھ پوچھے گا تو اب ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا اس زمانے کے اندر۔ اس وقت کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ جب کئی دیہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابہ ایک دم چوکنا ہو گئے۔ تو یہ واقعہ ابھی شاید اسی زمانے کا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک موقع کا واقعہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن موجود تھے، اذ طلع علینا رجل، کہ اچانک ہمارے پاس ایک آدمی آیا۔ رب العالمین بھی ایسے موقع پر صحابہ کرام کی آزمائش یا ان کی توجہ مبذول کرانے کے لیے یہ واقعات لے کر آتا ہے۔ فرماتے ہیں اذ طلع علینا رجل، اچانک ایک آدمی آیا، شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے بالکل صاف ستھرے سفید تھے، کپڑے بالکل صاف سفید، بالکل کوئی داغ دھبا کچھ نہیں۔ شدید سواد الشعر، اور اس کے جو بال تھے وہ بالکل کالے تھے، سیاہ بال بالکل۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کا کوئی بھی نشان، کوئی علامت موجود نہ تھی۔ کوئی باہر کا اگر شخص آئے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے کپڑے بتا دیں گے کہ چل کر آیا ہے۔ عرب کے اندر ریگستان کے علاقے میں دور سے کیا اگر قریب سے ہی کوئی شخص آئے تو اس کے کپڑوں کا حال بتا دیتا ہے یہ پردیسی یہاں کا نہیں ہے، اور اس کے بالوں کے اندر گرد جو بھر جایا کرے تو وہ بتا دے گی کہ باہر سے آ رہا ہے۔ لیکن ان کا حلیہ یہ تھا کہ کپڑے بالکل صاف تھے، کوئی اس پر اثر نہیں تھا، کوئی دھول کا ایک ذرہ نہیں تھا، اور بالوں کے اندر بھی بالکل سیاہی تھی، معمولی سے کوئی ریزے نہیں تھے، دھول کے کڑ نہیں تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، ان پر کوئی سفر کا کوئی اثر، کوئی نشان موجود نہیں تھا۔ لیکن ولا یعرفہ منا احد، لیکن ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہیں تھا۔ پتہ تو یہ چل رہا تھا کہ یہ یہیں کے ہیں، لیکن ہم مدینے والوں میں سے کوئی انہیں جانتا بھی نہیں تھا۔ تو ایک عجیب سی شخصیت تھی کہ یہ شہر کے ہیں نہیں، کہ اگر ہوتے تو ہم میں سے کوئی جانتا، اور باہر کے اگر ہوتے تو باہر سے یہ آ رہے ہیں تو ان پر کوئی تو علامت سفر کی ہوتی، وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو شخص آئے، ان کے اس حلیے سے صحابہ ایک دم متوجہ ہوئے، دیکھنے لگے، فکر مند ہو گئے یہ ہیں کون۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے، اور اتنا قریب بیٹھے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، کہ اپنے گھٹنے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دی۔ اب صحابہ کرام سوچ رہے ہیں کہ کیا ہے یہ، ایک عجیب سچویشن ہے کہ ان کی شخصیت ایک جو ہے وہ الجھ سی گئی ہے، با ادب بیٹھے ہیں، گھٹنوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھے ہیں۔ تو ایک جہت تو یہ ہے کہ یہ با ادب بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی بہت با ادب شخص ہے، بہت ڈسپلن والا ہے، کہ اپنے آلتی پالتی مار کر نہیں بیٹھے بلکہ با ادب گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ہی قریب ہو گئے، تو یہ بے ادبی کی سی علامت ہے، ذرا کچھ فاصلہ تو ہوتا، عجیب آدمی ہے۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی ران پر یہاں رکھ دیا جیسے تحیات میں رکھتے ہیں۔ تو یہ چیز یہ دکھاتی ہے کہ بڑے با ادب ہیں۔ اور ایک محدثین ایک مطلب اس کا یہ بھی بیان کرتے ہیں، اور اس لفظ میں دونوں کی گنجائش ہے، کہ اپنی ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ دی، تو یہ تھوڑی سی بے ادبی کی سی علامت ہے۔
تو صحابہ کرام کو ان کی شخصیت نے ایک دم متوجہ کیا، اور صحابہ کرام ایک عجیب سی کیفیت کے اندر آ گئے کہ بھئی یہ ہے کون؟ باہر سے آیا ہے تو اثر نہیں ہے، یہاں کا ہے تو ہم جانتے نہیں ہیں، آ کر با ادب بیٹھا ہے تو لگتا ہے کہ بہت سلیقے کا ہے، گھٹنے سے گھٹنے ملا دیے ہیں تو لگتا ہے کہ ذرا یہ بے ادبی ہے، اور اگر اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھیں، دونوں کی گنجائش ہے، اپنے گھٹنوں پر اگر ہاتھ رکھے ہیں تو یہ ادب کی علامت ہے، اور اگر آپ کے رکھے ہیں تو بے ادبی کی سی علامت ہے۔ یہ شخصیت تھی، تو صحابہ کرام ایک دم متوجہ ہو کر بیٹھ گئے کہ جی یہ ہے کون، اور آ کر سوال کیا، وقال یا محمد، اے محمد۔ عجیب بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں تو نام لے کر، صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں تھا جو آپ کا نام لیتے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہنے والے لوگ تھے وہ، اور یہ آ کر کہہ رہے ہیں یا محمد، یہ تو بڑی پھوہڑ پن کی سی علامت ہے، بے ادبی کی سی علامت ہے۔ اور آگے سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آتے ہی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام، اسلام یہ ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمدن رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تم نماز کو قائم کرو، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ کو ادا کرو، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور تم رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ کا حج کرو، إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر وہاں جا سکتے ہو۔ تو ان کا یہ پہلا سوال تھا، اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بتایا، اسلام کے ارکان بتائے کہ ایک ہے شہادت، اللہ کو اپنا رب ماننا، الہ ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، یہ اسلام کے ارکان ہیں۔ تو ان کا سوال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جواب سننے کے بعد کہا، قال صدقت، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یہ کیا بات، سوال ایسے کر رہا ہے جیسے طالب علم ہے، شاگرد ہے کہ جی مجھے اسلام کے بارے میں بتا دو، اور جب جواب مل جا رہا ہے تو صدقت، یعنی آپ سچ کہہ رہے ہیں، ایسے کہہ رہا ہے جیسے استاد ہو، شاگرد سے نے کوئی اچھا جواب دیا ہو تو کہہ رہا ہے کہ صدقت، دی صحیح بتایا، ٹھیک بتایا۔ صحابہ کرام پریشان، یہ کیا سوال جواب، یہ کون ہے یہ؟ حضرت عمر فرماتے ہیں، فعجبنا لہ، ہم کو بڑا تعجب ہوا، یسألہ، سوال بھی کرتا ہے، ویصدقہ، اور تصدیق بھی کرتا ہے کہ جی آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو ایک سوال تو یہ کیا، دوسرا فاخبرنی عن الایمان، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا، ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، وَتُؤْمِنَ، اور تم ایمان لاؤ، بالقدر، تقدیر پر، خیرہ وشرہ، چاہے وہ تقدیر بھلی ہو یا بری ہو، خیر ہو یا شر ہو، کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، چاہے اچھا چاہے برا۔ یہ الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے سوال سے متعلق یہ جواب دیا، کیا تم اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسول پر، روز آخرت پر، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ قال، فرمایا، صدقت، آپ سچ کہتے ہیں۔ دو سوال، پہلا سوال اسلام کے بارے میں، دوسرا سوال ایمان کے بارے میں۔ اب یہ ان کی تشریح نہیں کر رہا، ابھی حدیث ہی پڑھی جا رہی۔ تیسرا سوال کیا، فاخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتاؤ۔ دیکھو، ایک احسان تو وہ ہے جو ہم اور آپ اردو میں بولتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر دینا، یہ وہ احسان نہیں ہے، یہ عربی والا احسان ہے۔
یہ ایک صفت ہے، ایک خوبی ہے، صفت احسان. تو اس کے بارے میں پوچھا فاخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے؟ آپ احسان کو اخلاص بھی کہہ سکتے ہیں. قال، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کأنک تراہ، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، اگرچہ تم اس کو دیکھ نہیں رہے. فإن لم تکن تراہ، اگرچہ تم اس کو دیکھ نہیں رہے. فإنہ یراک، لیکن وہ تم کو تو دیکھ رہا ہے. اس جملے کے دو طرح سے ترجمے ہوتے ہیں. ایک ترجمہ تو یہ ہوتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، اگر تم یہ نہیں کر سکتے، یعنی یہ خیال تمہارا نہیں آ سکتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو کم از کم یہ ہو کہ فإنہ یراک، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ایک مطلب تو اس جملے کا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو میں نے ابھی پہلے بیان کیا، ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو کأنک تراہ، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، تم اس کو دیکھ نہیں رہے، دیکھ ہی نہیں سکتے. فإنہ یراک، لیکن وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے صفت احسان، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ نہیں رہے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے نا، تو یہ احساس ہو. تو یہ 3 سوال ہوئے، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے جواب دیے. اس تیسرے سوال کے جواب کے بعد پھر فرمایا فأخبرنی عن الساعہ، آپ مجھے قیامت کے بارے میں بھی بتائیے. تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جو پوچھ رہا ہے، جو سوال کر رہا ہے، اس کا علم جس طرح نہیں ہے، اسے بھی نہیں معلوم کہ قیامت کیا ہے، تو جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کا علم بھی اس سلسلے میں خاموش ہے، اسے بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی جس طرح تمہیں علم نہیں ہے اسی طرح مجھے بھی علم نہیں. یہ چوتھا سوال تھا قیامت کے بارے میں. تو پھر فرمایا قال فاخبرنی عن اماراتها، تو آپ مجھے اس کی نشانیاں ہی بتا دیجئے. یہ تو نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، لیکن فاخبرنی عن اماراتها، آپ اس کی علامتیں، نشانیاں بتا دیجئے. تو آپ نے فرمایا قال ان تلد الامۃ ربتها، آپ نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ باندی اپنی مالکن جنے گی. ایک باندی، اس کی جو اولاد ہوگی وہ اس کی مالک ہوگی. اور فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور تم دیکھو گے ننگے پاؤں، ننگے بدن، پریشان حال لوگوں کو جو بکریاں چرانے والے ہیں، یتطاولون فی البنیان، وہ عمارتیں کو لمبا بنانے میں، اونچا بنانے میں مقابلہ کریں گے. جن کا حال یہ تھا کہ پاؤں میں جوتی نہیں، بدن پر کپڑا نہیں، بکریاں ان کے ہاتھ میں، ایک وقت وہ آئے گا یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ ہوگا کہ اس کی عمارت مجھ سے اونچی کیسے، میری اس سے اونچی ہوگی. یہ 5 سوال کیے، پہلا اسلام کے بارے میں، دوسرا ایمان کے بارے میں، تیسرا احسان کے بارے میں، چوتھا قیامت کے بارے میں، پانچواں قیامت کی علامات کے بارے میں. فرماتے ہیں حضرت عمر قال ثم انطلقا، پھر وہ چلے گئے، وہ صاحب جو سوال کرنے آئے تھے وہ چلے گئے. فلبثت ملیا، حضرت عمر فرماتے بہت عرصے میں ایسی خاموش رہا، میں نے کچھ پوچھا نہیں اس متعلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے خود فرمایا ثم قال لی یا عمر اتدری من السائل، عمر جانتے ہو وہ جو پوچھنے والے تھے وہ کون تھے؟ قلت، میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے. فرمایا فإنہ جبریل، وہ جبریل تھے.
حضرت جبریل تھے، اتاکم، وہ تمہارے پاس اس لیے آئے تھے، یعلمکم دینکم، تم کو تمہارا دین سکھا دیں، تم کو تمہارا دین سکھا دیں۔ اس لیے کہ وہ وقت بھی تھا کہ جب سوالات بند تھے، جیسے کہ بعض محدثین نے بات لکھی ہے، تو یہ آئے اس لیے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھا دے۔ اور محدثین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ روایت یہ اخیر اسلام کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخیر عمر کی ہے، کہ جب اسلام کی تکمیل ہو گئی تھی تو ضروری تھا کہ اس کو مکمل شکل کے اندر ایک خلاصے کے تحت بیان کر دیا جائے۔ تو یہ حدیث اپنے اندر اسلام کو، ایمان کو، احسان کو، قیامت کو، علامت قیامت کو یہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ حضرت جبریل کی آمد یہ اسلام کا مکمل خلاصہ تھا جو صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ذرا الفاظ کی کچھ تبدیلی ہے۔ ایک موقع پر فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ، جب تم دیکھو گے الحفاۃ العراۃ، ننگے پاؤں ننگے بدن، الصم البکم، گونگے اور بہروں کو، ملوک الارض، کے زمین کے بادشاہ ہوں گے۔ اور یہ بھی الفاظ ہیں فی خمسن، یہ روز قیامت کا یہ علم یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے، لا یعلمہن الا اللہ، جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت بھی پڑھی، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، بلا شبہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہی ہے جو بارش کو برساتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے جو احادیث کی جان ہے، خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، جس کے اندر اسلام، ایمان، احسان، قیامت، ان سب کا تذکرہ ہے۔ اسلام دیکھو کہا جاتا ہے، اسلام کے اصل معنی آتے ہیں اپنے آپ کو سرینڈر کر دینے کے، اپنے آپ کو سپرد کر دینے کے۔ لفظ اسلام آپ اس کا ڈکشنری میں میننگ دیکھیں گے تو ملے گا کہ سپرد کر دینا، سرینڈر کر دینا، کسی کے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، لفظ اسلام کا مطلب۔ ایک موقع پر رب العالمین نے یہ لفظ اسی معنی میں استعمال فرمایا ہے کہ جس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر چل دیے مینا کی جانب، اور حضرت اسماعیل سے پوچھ بھی لیا تھا، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، ذرا دیکھو غور کرو تمہارا کیا خیال ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے بھی سپردگی ظاہر کی، بالکل ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بالکل آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اس موقع پر جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر گئے مینا کی جانب، اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹال دیا، حضرت اسماعیل لیٹ گئے قربان ہونے کے لیے، اور حضرت ابراہیم نے چھری نکالی اور چلا دی، تو دونوں اپنا کام کر چکے تھے نا۔ حضرت اسماعیل کا کام یہ تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کے بالکل حوالے کر دیں قربان کرنے کے لیے، اور حضرت ابراہیم کا کام یہ تھا کہ اپنی چھری کو اپنے بیٹے کی گردن پر چلا دیں۔ تو یہ آپ ذرا سمجھیے کہ سرنڈر کرنے کی اس سے بڑی کیا علامت ہو سکتی ہے، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینے کی اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے آپ کو نچھاور کر دیا اللہ کی راہ میں کے قربان ہو جانے کے لیے، اور باپ نے بھی حق ادا کر دیا کہ چھری لے کر رکھ دی، یہ نہیں کہ ہاتھ میں ہے سوچ رہے ہیں غور کر رہے ہیں، بلکہ لے کر تیز کر کر رکھ دی حلق پر۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ کیا ہے فلما اسلما، جب وہ دونوں اسلام لے آئے، اسلما، جب انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، حوالے کر دیا۔ اور یہ لفظ یہ بتاتا ہے کہ مذہب اسلام نام کس چیز کا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا، سرنڈر کر دینے کا۔ ہم کچھ نہیں ہیں، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، یہی ہماری زندگی کا مقصود ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہم اپنے اعمال میں، کردار میں، اخلاق میں، معاملات میں سرنڈر کیے ہوئے ہیں اللہ کی جانب۔ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہمارا کچھ بھی اپنا نہیں، ہم تو سب کچھ اپنے خدا کے لیے نچھاور کر چکے۔ اس کیفیت کو اسلام کہا جاتا ہے، اسلام کے اصل معنی ہی ہے۔ یہ جو عبادتیں ہیں یہ اسی کیا ایک ترجمانی ہے۔ نماز اس کا ایک رکن ہے، اس خود سپردگی کا ایک رکن ہے
کہ جی ہماری جو جان ہے، ہمارا یہ دھڑ ہے، یہ اللہ کے سامنے ہے، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، ناک بھی رگڑ رہی ہے، پیشانی بھی رگڑ رہی ہے۔ اسی طرح مال کا خرچ کرنا یعنی زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے ارکان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضرت جبریل کا سیدھا سا سوال تھا، اسلام کیا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا نہیں رہے اسلام یہ ہے، یہ کتاب دے دی ہوئی کہ جی پڑھ لینا، اخلاق کے کچھ نہیں، یہ بتا رہے ہیں 5 چیزیں بنیادی اسلام کے ارکان بتا رہے ہیں۔ اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام سب کچھ نچھاور کر دینے کا نام۔ نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور اس بات کی علامت ہے مال ہمارا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے خرچ کرو، ہم خرچ کر رہے ہیں۔ اسی طرح روزہ، کہ روزہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے اپنی محبوب ترین چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، کھانا پینا، نفسانی خواہشات سب کا ترک کر دینا، اور صبح سے شام تک بھوکا رہ کر ثابت کرنا کہ ہم سب کچھ اللہ کے لیے نچھاور کرنے والے۔ اسی طرح حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، جو جانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی۔ تو یہ چیزیں علامت ہیں خود سپردگی کی، اسلام یعنی خود سپردگی کی علامت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب دیا۔ دوسرا سوال تھا ایمان۔ ایمان کہا جاتا ہے بن دیکھے کسی چیز کو مان لینے کو، غیب کی تمام چیزوں کو مان لینا، یہ ایمان ہے۔ تو اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں، اسی طرح اللہ کی کتابوں کا نزول ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ اللہ ہی کی جانب سے آئی ہے۔ کتاب ہے ہمارے سامنے، لیکن ہمارے سامنے نازل تو نہیں ہوئی، اللہ کی جانب سے کہیں بولا تو نہیں گیا۔ اسی طرح رسول وہ ہمارے سامنے آئے نہیں، ہمارے سامنے تو آئے ہی نہیں۔ اور صحابہ کرام بھی جو ایمان لائے تھے تو انہیں یہ کیا تھا کہ اللہ ہی ان کو بھیج رہا ہے، اس میں بھی ایمان ہے۔ غیب وہ تو آپ کی بات کو مان رہے ہیں کہ جی میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھیجے ہوئے ہیں آپ۔ تو یہ غیب کی باتیں، کسی کی بات پر یقین کرتے ہوئے چھپی ہوئی چیز کو مان لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اسی طرح قیامت کا دن، روز قیامت کے مرنے کے بعد کی ایک زندگی، اور وہاں پر جنت جہنم، یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور خیر اور شر، اچھائی اور برائی اللہ کی جانب سے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ غیب کی چیزیں، ان پر یقین کر لینا، ایمان لانا، یہ اصل ہے۔ اس کی تشریح آگے کی روایات کے اندر آئے گی، تو ایک ایک چیز انشاءاللہ تفصیل سے بیان کی جائے گی۔ تیسری خوبی کیا ہے؟ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ۔ قرآن کریم نے لفظ صفت احسان کا بہت ذکر کیا ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی غلام جب اس کا آقا اس کو دیکھ رہا ہو اور اس کے احساس ہو کہ جی میں جو کام کر رہا ہوں وہ اپنے آقا کے سامنے کر رہا ہوں۔ کوئی دکان پر کوئی شخص کام کرتا ہے، اس کا مالک موجود ہے تو اس کا کام کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور اگر مالک غائب ہے تو اس کے کام کرنے کا انداز دوسرا ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کا، ایک ایمان والے کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کا ہر عمل، دیکھیے یہاں پر ہم لوگ اس چیز کو نماز کے اندر خاص کر لیتے ہیں کہ جی ہمیں نماز ایسی پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں وہ اس حدیث کے اندر کہیں نہیں ہے کہ نماز آپ ایسے پڑھو، اس کے اندر تو یہ ہے ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو۔ وہ عبادت زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، توبہ استغفار بھی ہے، بلکہ ایک حدیث کے اندر ایک لفظ اور ہے جس کے اندر ہے ان تخشى اللہ کانک تراہ، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اور ایک حدیث کے اندر الفاظ الگ ہیں صفت احسان کے اس موقع پر، عمل کا لفظ ہے کہ تم ایسے عمل کرو۔ تو یہ جو صفت ہے اللہ کا استحضار، اللہ کا دھیان، اسے نماز ہی کے اندر نہیں، نماز تو ایک مشق ہے، پریکٹس ہے کہ ہم یہاں پر اس کی مشق کر لیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب ہم باہر کی زندگی کے اندر ہوں تو بھی یہ استحضار رہنا چاہیے، ہم اپنی دکان پر ہوں، ہم تنہائی کے اندر ہوں،
ہم مجمع کے اندر ہوں، جہاں کہیں ہوں، جو بھی عمل کریں، کسی کے ساتھ لین دین کا، کسی کے ساتھ بول چال کا، کسی کے ساتھ کوئی بھی ہمارا برتاؤ ہو، یہ استحضار ہمارے ذہنوں کے اندر رہے کأنک ترا، کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے عبادت۔ مومن کا ہر عمل اگر اللہ کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے تو وہ عبادت ہے۔ وہ کھائے تو یہ استحضار رہے، وہ پیے تو یہ استحضار رہے، وہ کمائے تو یہ استحضار رہے ہر عمل کے اندر۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ قیامت، کہ قیامت کا علم تو اللہ نے کسی کے بھی حوالے نہیں کیا۔ اور پانچواں جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے علامت قیامت کا ذکر کیا، تو اس میں سے پہلی علامت جو بیان کی تھی وہ یہ تھی ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنی مالکن جنے گی۔ محدثین نے اس کے بہت سے مطالب بیان کیے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے، باندی اپنی مالکن جلیں گی، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو محدثین نے بہت سے مطالب بیان کیے ہیں۔ کسی نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب بہت سی زیادہ جنگیں ہوں گی اور اس جنگوں کے اندر بہت زیادہ قیدی لوگ بنائے جائیں گے، اور ایک موقع ایسا آئے گا کہ ایک عورت کے پاس اس کی ماں ہی قیدی بنا کر لائی جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن محدثین زیادہ تر جس مطلب کی جانب گئے ہیں وہ اس جانب گئے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی، ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی، اور عورت کے بطن سے، پیٹ سے جو اس کی لڑکی پیدا ہوگی، تو لڑکی کے اندر لڑکوں کے مقابلے میں، بیٹیوں کے اندر بیٹوں کے مقابلے میں اطاعت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اور یوں بھی بیٹی کا لگاؤ ماں سے ذرا خاص ہوتا ہے، تو وہ تو اطاعت کے اندر ڈھلی ہوئی ہوتی ہے، وہ تو بڑی فرما بردار ہوتی ہے۔ لیکن ایک زمانہ وہ آئے گا کہ نرینہ اولاد کے علاوہ یہ بیٹیاں بھی ماں باپ کی نافرمانی کریں گی، خاص طور سے ماں کی نافرمانی کریں گی، اور وہ نافرمانی میں اتنی سرکش ہو جائیں گی کہ وہ اپنی ماں کو گویا کہ اپنی باندی سمجھیں گی۔ تو آپ نے یہ فرمایا بڑا گہرا لفظ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ ایک باندی اپنی مالکن جنے گی، یعنی اس کی پیٹ سے جو اولاد پیدا ہوگی، جو اس کی بیٹی پیدا ہوگی، وہ اس کی گویا کہ مالکن بن جائے گی، اس کی غلام بنے گی، اس کے اشاروں پر چلے گی اور اس کی مان کر چلے گی۔ ماں باپ کی نافرمانی اتنی عام ہوگی۔ اور اگلا لفظ تو ظاہر ہے کہ تم دیکھو گے کہ ننگے قدم ننگے پاؤں لوگ، بکریوں کو چرانے والے، وہ عمارتوں کو بنانے میں، لمبا کرنے میں مقابلہ کریں گے۔ تو کھلی ہوئی بات ہے، بلڈنگوں کی جو عمارتوں کی جو بلندیاں آسمان چھو رہی ہیں، اور ایسے لوگوں کی جن کی کل تک حالت بڑی عجیب و غریب تھی، تو یہ تو دنیا کے سامنے بالکل کھلی ظاہر ہے۔ تو یہ اسلام کا خلاصہ ہے یہ حدیث۔ اصل یہ ہے جو دوستو کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی حقیقت سمجھا دے، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی عطا فرما دے، اور ہم سب کو اندر صفت احسان پیدا کر دے۔ آگے ایمان ہی سے متعلق حدیثیں آئیں گی، اور اس موقع پر ایمان سے متعلق جو اہم باتیں ہیں وہ سب ہمارے سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ۔